فوز عمری للہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی قرشی الہاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات علی محمد وآل محمد عزیزان گرامی، ذکر اس شخصیت کا ہے جو سیرت میں اور صورت میں محمد عربی جیسے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد اور لقب وہی ہے جو محمد عربی کا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے اور سورہ توبہ کی یہ آیت ہے۔ سورہ توبہ قرآن کا 9واں سورہ ہے اور آیت کا نشان 119 ہے۔ آج میں فضائل سے ہٹ کر کچھ مختلف طریقے سے گفتگو کروں گا، اس لیے کہ امام کی ذات کے اوپر اور امام کے موضوع کے اوپر اس قدر کام ہو چکا ہے کہ باقاعدہ سید قاسم قزوینی طباطبائی آیت اللہ سید قاسم قزوینی طباطبائی انہوں نے ہر امام کے اوپر ایک کتاب لکھی من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک، لیکن ہر امام پر ایک جلد لکھی من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک، اور یہ کتاب دنیا کی بڑی زبانوں میں شائع بھی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ یہ عربی میں لکھی انہوں نے، لیکن دنیا کی بڑی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا، اردو میں بھی ہو چکا ہے، فرینچ میں ہوا، انگلش میں ہوا اور دنیا کی اسپینش میں ہوا، جتنی بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں سب میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا۔ لیکن جب جعفر ابن محمد صادق میں پہنچے وہ، تو انہوں نے من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک، ایک جلد نہیں لکھی، 20 جلدیں لکھی، اور آخری جلد میں یہ بات کہہ کے تمام کی کہ لکھنا تو ابھی مزید بہت کچھ تھا، مگر جتنی دامن وقت میں گنجائش تھی اور زندگی نے مہلت دی اور جتنا میں جمع کر سکا تو وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یعنی امام نے اپنی زندگی، اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں کام کم کیا، یا حسن مجتبیٰ کی سیرت کم ملتی ہے، یا حسین ابن علی کی ذات کم ملتی ہے، یہ مرحلہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے، امام کی ذات وہ ہے کہ جو مسالک اربعہ ہیں، چاروں مسالک جو ہیں وہ اسی کے بعد سے آگے بڑھے ہیں، حنفی ہو جائے، مالکی ہو جائے، شافعی ہو جائے، حنبلی ہو جائے، تو یہ مسالک یہیں سے آگے بڑھے ہیں۔ یعنی امام نے اس لیول کا کام کیا ہے کہ اگر کوئی 2 سال بھی ان کے در پر بیٹھ گیا تو اپنا مسلک ایجاد کر کے بیٹھ گیا۔
آپ سمجھ رہے نا، یعنی امام نے اس لیول کا کام کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ جملہ، جن کا نعمان بن ثابت اصل نام ہے، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، اگر جعفر ابن محمد کے پاس 2 سال نہ گزارے ہوتے تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ میں کہوں گا آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے بڑے نے بھی یہی کہا تھا، اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اب ظاہر ہے کہ ذات اتنی منفرد ہے۔ اچھا، مولا کو کام کرنے کا موقع بہت زیادہ ملا۔ علی بن ابی طالب 4.5 سالہ حکومت، 3 جنگیں آ گئی، مولا حسن کو پھر ایک پروپیگنڈا نے گھیر لیا، امام حسین کو پھر مختلف پرابلم سے گھیر لیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو امام کے دور میں امام کو کام کرنے کا موقع بہت زیادہ ملا، امام محمد باقر کو اور امام جعفر صادق کو۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، یہاں پر آیت کے متعلق میں کچھ گفتگو کر کے میں سیرت کے اوپر آ جاؤں گا۔ کونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے، جمع کا صیغہ ہے صادقین، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جمع کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ سچا ایک نہیں ہوگا، بہت ہوں گے۔ جمع کا صیغہ ہے نا، تو اب صدیق ایک نہیں ہوگا، بہت ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ایک بحث بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ کون افضل، تو اب میں اس پر بھی انشاءاللہ آؤں گا، لیکن سچا ایک نہیں ہوگا، بہت ہونے چاہیے۔ ایک بات تو یہ صادقین کا لفظ، اور قرآن ہی ہمیں بتائے گا کہ سچا کون ہے۔ میں قرآن بتائے گا نا، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو بھائی قرآن ہی سے پوچھیں کہ تیری نگاہ میں سچا ہے کون، تو ہی بتا دے۔ تو اب آل عمران بڑا مشہور و معروف واقعہ، فقط اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، بڑا مشہور و معروف واقعہ، لیکن چونکہ نئی جنریشن ہمارے پاس بیٹھی ہے اور اسی مجلس سے وہ سیکھ کر اٹھتی ہے، بڑا مشہور و معروف واقعہ آل عمران، قرآن کا 3 سورہ اور آیت کا نشان 61 کیا کہہ رہے ہیں پروردگار؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد اے حبیب یہ عیسائی آپ سے کٹ حجتی کریں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ان سے کہہ دیجئے ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اور تم بھی بلا لاؤ، ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتیں بلاتے تم اپنی عورتیں بلاؤ، وانفسنا و انفسکم، ہم اپنے جیسے بلاتے ہیں تم اپنے جیسے بلاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اس کے بعد مباہلہ کریں گے، کیا کریں گے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب جھوٹے پر خدا کی لعنت کرنی ہے تو لے کے سچوں کو جائیے گا، لے کے سچوں کو جائیے گا۔ اور اب آیت میں جمع کا صیغہ ہے، آیت میں جمع کا صیغہ ہے، ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، یعنی کم از کم 3 افراد، عربی جاننے والے افراد جانتے ہیں کہ عربی کی جمع منطبق ہوتی ہے کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ جتنے افراد آ جائیں۔ تو رسول کو چاہیے تھا کہ اگر کسی میں لیاقت تھی، اگر کسی میں اہلیت تھی صدیق ہونے کی اور صدیقہ ہونے کی، تو اس مرحلے پر رسول کہتے کہ آؤ تم بھی آ جاؤ، بھائی جھوٹے پہ اللہ کی لعنت کرنی ہے، چلو ساتھ تم بھی چلو۔ ابناءنا میں حسن و حسین کو لے کر گئے، نساءنا میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لے کر گئے، انفسنا اپنے جیسوں میں کسی اور کو نہیں لے کر گئے، علی کو لے کر گئے۔ بھئی اور لوگ بھی چل سکتے تھے جن کے پاس یہ ٹائٹل اب امت نے دے دیا، اور موجم کبیر کی روایت ہے، اہل سنت اس کے کی
کتاب ہے معجم کبیر. میں تو 15 حوالے دیکھ کر آیا ہوں. ظاہر ہے کہ یہاں پر بات تو چونکہ امام جعفر صادق پر کرنی ہے، ابھی تو لقب میں اسٹیبلش کروں امام جعفر صادق سے متعلق. مسترد بازار اور معجم کبیر، یہ لقب جو ہے نا، صدیق اکبر، سب سے بڑا سچا، فاروق اعظم، فرق کرنے والا، یہ مولائے کائنات کے بارے میں علی ابن رسول خدا کے بارے میں فرمایا. رسول خدا نے مولائے کائنات کے بارے میں فرمایا تھا، یا علی انت صدیق الاکبر و انت فاروق الاعظم. اے علی، آپ سب سے بڑے سچے ہیں، آپ فاروق اعظم ہیں. وَأَنْتَ تُفْرَقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، آپ وہ ہیں جو حق و باطل میں فرق کریں گے، اور آپ فاروق اعظم ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب ذاتی فضیلت نہیں ہے تو لقب چلا لیا. تو یہ القابات، اور اب قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. رسول لے کر جا رہے ہیں ان افراد کو جو مباہلہ میں، سب نے لکھا کہ مباہلہ میں پنجتن چلے، ان کے علاوہ کوئی بڑی شخصیت نہیں چلی جو مسلمانوں میں بڑی شخصیت ہے. تو اگر سچی تھی تو لے جاتے، نہ لے جانا بتا رہا ہے کہ جھوٹوں پر آگے سے ہونی ہے لعنت. اور کوئی کبھی کافر و مشرک رہا ہو اور رسول خدا لعنت کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ اے پروردگار جھوٹوں پر خدا کی لعنت، تو لعنت ادھر کی پڑتی ادھر نہ پڑ جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کونوا مع الصادقین، سچے جو ہیں وہ فقط اہل بیت، قرآن کہہ رہا ہے. بس اکرامی، اس سے زیادہ لفظ صدیق، صادق پر گفتگو نہیں کرنی. صدیق کا مطلب ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا. اب یہ امام جعفر صادق کو کیوں صادق کہا گیا؟ یہ امام زین العابدین سے سوال کیا گیا. مولا سے پوچھا گیا، مولا اچھا کمال دیکھیں آپ اہل بیت کا، بڑے بڑے افراد یہاں آ کر لقب لیتے ہیں، ڈاکٹر کی ڈگری لگتی ہے، انجینئر کا ٹائٹل لگتا ہے، فلاں محقق، فلاں معلم، فلاں مدرس، بڑا ٹائٹل یہاں آ کے لگتا ہے، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے جو ذات تو بہت بڑی بات ہے، القابات بھی پروردگار کی جانب سے لے کر آتا ہے. امام سے پوچھا گیا کہ آپ کے فرزند کا نام تو جعفر ہے، لقب صادق کیوں ہے؟ یعنی چوتھے امام سے پوچھا جا رہا ہے. امام نے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، بہار کی روایت ہے، بغیر حوالے کے میں بات نہیں کروں گا، بہار الانوار کی روایت ہے. امام نے فرمایا گویا کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب مہدی کا دور آئے گا اور ایک فتنہ شروع ہوگا اور جعفر کذاب دعوی امامت کرے گا، اس کے مقابلے میں پروردگار نے جعفر صادق کو رکھا ہے. یعنی ہم اہل بیت میں صادق کو پہلے ہی رکھ دیا ہے کہ کوئی اگر جھوٹا دعویٰ کرے تو دیکھو اس کی طرف مت جانا، پروردگار نے صادق رکھا ہے. یعنی ہر آنے والے فتنے کا جواب اہل بیت پہلے سے ہی دے سکتے ہیں. عزیزان گرامی، اب جو واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں، جو میں نے باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، چاروں مسالک یہیں سے شروع ہوئے. اب یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ اکثر جب حج ہوتا تھا میں امام کے ساتھ جایا کرتا تھا، امام جعفر ابن محمد کے پاس احوال پرسی کیا کرتا تھا. ایک سال ایسا تھا کہ ہم خود فرزند رسول کے ساتھ حج پر جا رہے تھے. یعنی فرزند رسول بھی اس سال حج پر جا رہے تھے. پروردگار آپ سب کو اور مجھے بھی حج نصیب فرمائے اور ہر سال نصیب فرمائے. کہا کہ جا رہے تھے، فرزند رسول تشریف لے جا رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ جا رہا تھا. جب حدود حرم شروع ہوئی، جو حج اور عمرے پہ جا چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ حدود حرم سے پہلے
میقات آتے ہیں، ان میقات پر آپ کو تلبیہ پڑھ لینا ہوتا ہے. اگر آپ تلبیہ پڑھے بغیر آگے بڑھ گئے تو دوبارہ پیچھے آئیے اور تلبیہ پڑھیے. تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک. جب تک آپ لبیک اللہم لبیک نہیں کہیں گے آپ کا حج یا عمرہ شروع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو کہا کہ امام اپنے اونٹ پر سوار تھے اور میں پیدل تھا. مولا حالت احرام میں تھے، یعنی لباس احرام میں تھے، اور میں نے مولا سے کہا کہ بسم اللہ، اب چلنے کا وقت آ گیا، تلبیہ پڑھیے. میں نے دیکھا کہ وجود اطہر کام رہا ہے. میں نے کہا فرزند رسول اب آگے بڑھنا ہے، اب تو سب نے تلبیہ پڑھ لیا، آپ بھی پڑھ لیجئے، چلیے. امام نے کہا مجھے خوف آ رہا ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ لبیک اللہم لبیک، اے پروردگار حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور پروردگار نے جواب میں کہہ دیا لا لبیک، نہیں میں تیری حاضری قبول نہیں کر رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ کہ مجھے خوف آ رہا ہے پروردگار کی ذات سے. جب نام محمد سنا کرتے تھے، یہ خود یہ امام مالک کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں کہ امام مالک کہتے ہیں کہ جب ہم ان کی بزم میں جایا کرتے تھے اور کبھی ذکر محمد مصطفیٰ نکلا کرتا تھا، ہم دیکھا کرتے تھے کہ جعفر ابن محمد کے چہرے پر ہیبت کے آثار ہیں. ہم اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ تو فرزند رسول ہیں، گوشت وہی گوشت، خون وہی خون. فرمایا کہ اگرچہ کہ ہم اس سلسلے سے ہیں مگر اس نور کی تاب نہیں لا سکتے جو محمد مصطفیٰ کا نور ہے. اور پھر امام نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ ہمارے لیے بھی ہے. امام نے کہا دیکھو جب تم درود بھیجا کرو میرے جد پر تو رمز استعمال نہ کیا کرو. رمز یعنی شارٹ فارم، انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، SAWW رمز، یا اردو میں استعمال کرتے ہیں صاد لام عین میم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنے کے لیے چھوٹا سا لفظ استعمال کرتے ہیں. امام نے فرمایا رمز استعمال نہ کیا کرو بلکہ کامل درود بھیجا کرو تاکہ حضور کی بارگاہ میں مکمل درود پہنچا کرے. صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد. اب یہ میں حج کی بات اس لیے کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ امام کے بعد اکثر جو حج پہ جایا کرتا تھا مدینہ میں ضرور ملنا ہے، کیونکہ امام ظاہر ہے کہ آبائی گھر مولا کا، رسول خدا اور اہل بیت کا گھر مدینہ رہا، اسی لیے کتنا مشکل تھا اہل بیت کے لیے وہ گھر چھوڑنا. بعد کے ائمہ کو جب زبردستی وہ گھر چھڑوایا گیا، امام علی النقی کو اور امام حسن عسکری کو، ان کے لیے بڑا مشکل تھا. بہرحال اس کے اوپر ہم ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن جب جو بھی حج پہ جایا کرتا تھا امام سے ملاقات کرتا تھا. ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو لازمی سنایا جائے، بلکہ دو واقعات ہیں. ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، بڑا مالدار شخص تھا، ہر سال حج پہ جایا کرتا تھا، اور ہر سال حج پر جانے سے پہلے وہ فرزند رسول کے پاس کافی دن پہلے آ جایا کرتا تھا، حج کے ایام سے کافی دن پہلے آ جاتا تھا. چونکہ امام سے بڑی محبت کرتا تھا تو امام بھی اپنے گھر میں اس کو رہائش دیا کرتے تھے. تو ایک سال ایسا آیا کہ اس نے امام سے کہا کہ فرزند رسول میں سالوں سے حج پر آ رہا ہوں اور آنے سے پہلے مدینہ میں آپ کے گھر آ کے رک جاتا ہوں. پھر ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی بھی کسی کے گھر پر رکنے کے لیے چلا جائے تو وہ دوسرے کو یہ تو نہیں بولے گا کہ آپ کھانا بازار سے خرید کے آئیے، وہ تو پھر امام ہے. امام تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے اہتمام، اور وہ حاجی کا فرزند رسول پھر آپ کو زحمت ہوتی ہے. امام کہنے لگے زحمت کی بات نہیں ہے، ہم اپنے چاہنے والوں کی قدر کرتے ہیں. اس سے کہا نہیں مولا، میں یہ 10,000 درہم آپ کو دے رہا ہوں، یہ 10,000 درہم اس سے آپ گھر خرید دیجئے میرے لیے. اس زمانے میں 10,000 درہم کا ایک اچھا گھر آ سکتا تھا. کہا 10,000 درہم میں آپ کو دے رہا ہوں، میں حج سے لوٹوں گا تو پھر آپ کی زیارت کروں گا، مدینہ آؤں گا، تو آپ
مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ نے کون سا گھر خریدا ہے میرے لیے. امام نے کہا ٹھیک ہے. حج کر کے آیا مدینہ دوبارہ، اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ جب تم حج کر لو تو حج کو تمام کرو زیارت قبر نبی سے. حج کا کمال یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی زیارت کی جائے. تو حج کر کے وہ روضہ رسول پہ حاضر ہوا. پھر امام جعفر صادق کے پاس گیا، کہنے لگا فرزند رسول میں نے گھر کیا کہا تھا آپ سے، کیا آپ نے گھر خرید لیا؟ امام کہنے لگے کہ ہاں میں نے گھر خریدا ہے، اور اس کا ڈاکیومنٹ یہ ہے. اور ایک جیب سے مولا نے کاغذ نکالا اور لکھا کہ حدود اربعہ، گھر کی حدود اربعہ. فرمایا کہ اس گھر کا ایک کونا میرے جد کے گھر سے جنت میں ملتا ہے، اور اس گھر کا دوسرا کونا میرے جد علی ابن ابی طالب کے گھر سے ملتا ہے، اور تیسرا کونا تمہارے گھر کا، جو گھر تم نے خریدنے کا کہا ہے وہ گھر جو میں نے خریدا ہے، اس کا تیسرا کونا حسن مجتبیٰ کے گھر سے جنت میں ملتا ہے، اور اس کا چوتھا کونا حسین ابن علی کے گھر سے ملتا ہے، حسن سے اور حسین سے ملتا ہے. یہ اس طرح کا گھر کیا تمہیں قبول ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول اتنا بہترین گھر. اچھا یہ نسخہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس نسخے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس نسخے کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ یہ بات تو، یہ گھر تو طے ہی ہے، جنت بھی طے ہے. بھائی جنت بھی تو طے ہے نا، گھر تو طے ہی ہے، جنت بھی طے ہے. اس نے کہا فرزند رسول اس سے بہتر گھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے دل میں آیا کہ مولا نے 10,000 درہم ایک بڑی رقم ہوتی ہے. امام نے خود ہی فرمایا کہ وہ رقم جو تم نے دی تھی وہ میں نے حسن اور حسین کی اولادوں میں تقسیم کر دی ہے، سادات میں، غریب سادات میں تقسیم کر دی ہے. کیا تم راضی ہو؟ تو یہ گھر ملے گا تمہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اپنے وطن واپس گیا اور اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں وصیت کی کسی کو، اور زندگی میں یہ مستحب ہے کہ آپ بھی کسی کو معین کر دیں کہ دیکھو میرے بعد یہ چیزیں، اگر کوئی چیز ہے تو خاص دفن کی جائے یا یہ چیزوں پر عمل کروایا جائے. کہا کہ دیکھو میرے ساتھ یہ تحریر ضرور دفن کروانا، یہ بڑی قیمتی تحریر ہے. مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تحریر کو اس کے ساتھ اس نے جس سے وعدہ لیا تھا اس نے دفن کر دیا. اگلے دن جب اس کے فاتحہ خوانی کے لیے لوگ گئے تو قبر کے اوپر وہ تحریر رکھی ہوئی تھی، پتھر کے نیچے دبی ہوئی تھی، اور اس تحریر کے پیچھے لکھا ہوا تھا جعفر ابن محمد ابن صادق نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بلند صلوات. اللہم صلی اللہ جانتے مولا اصلاح بھی کیا کرتے تھے نا، بڑی کمال کی اصلاح کیا کرتے تھے. ایک شخص تھا، شکرانی نام تھا اس کا، شراب پیا کرتا تھا، مولا کا چاہنے والا تھا. ہوتے ہیں چاہنے والے، ہوتے ہیں بڑے بڑے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں. یہ واقعہ میرے لیے بھی ہے اور سب کے لیے. مولا کا چاہنے والا تھا لیکن شراب پیا کرتا تھا. اچھا منصور نے وظیفے جاری کیے ہوئے تھے. منصور دیوانگی جو چھٹے امام کا قاتل تھا، اس نے وظیفے جاری کیے ہوئے تھے لوگوں کے لیے کہ آؤ اور آ کر میرے پاس سے وظیفہ لے جاؤ. تو منصور اکثر جو ہے نا مولا کو بلایا کرتا تھا. اچھا اس کو وظیفہ نہیں مل رہا تھا، وہ دربار کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا. اس نے مولا کو دیکھا، چونکہ مولا کا چاہنے والا تھا، کہنے لگا مولا میرا وظیفہ اگر اندر سے نکلوا دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. امام نے کہا میں بات کرتا ہوں. امام دربار میں گئے، واپس آئے تو ان کی قبا کی آستین میں اس کا وظیفہ موجود تھا. اچھا مولا جانتے ہیں کہ یہ شراب پیتا ہے. خوبصورت انداز دیکھے مولا کا ہدایت کرنے کا. مولا نے اس کو وظیفہ دیا. امام کہنے لگے، فرمانے لگے کہ دیکھو نیکی کوئی کرے نا تو وہ نیکی ہے، لیکن اگر تم کرو
تو بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ تمہاری نسبت ہم سے ہے، تم ہمارے چاہنے والے ہو۔ اور برائی کوئی کرے نا تو وہ برائی ہے، لیکن اگر تم کرو تو وہ بہت بڑی برائی ہے، کیونکہ تمہاری نسبت ہم سے ہے۔ یہ کہہ کے مولا آگے بڑھ گئے۔ اس نے کہا فرزند رسول میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ امام نے کچھ جواب نہیں دیا، لیکن ان دو جملوں کے بعد اس نے شراب پینا چھوڑ دی اور پھر کہنے لگا ھذا من اخلاق انبیاء۔ یہ جو مولا کا طریقہ تھا نا سمجھانے کا، یہ انبیاء کے اخلاق کا طریقہ تھا۔ انبیاء اس طرح سمجھایا کرتے تھے۔ کہہ دیتے مولا شراب نہ پیا کرو، تکلیف ہوتی، لیکن مولا نے کس خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ ایک مولا کا چاہنے والا نہیں تھا، اس کو بھی سمجھایا۔ ایک شخص تھا بڑا تنگ ہوا کرتا تھا، ایک مولا کا چاہنے والا تھا، اس کے پڑوس میں ایک ایسا شخص تھا جو مولا کا چاہنے والا نہیں تھا، اور اس کے تعلقات تھے دربار سے۔ بہت بڑی بڑی رقمیں آیا کرتی تھی، بڑا کرپشن میں ملوث تھا۔ اور یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، حرام کا مال بے تحاشا اس کے گھر میں آتا تھا، اس سے وہ شراب خریدتا تھا، ناچنے گانے والی خواتین آیا کرتی تھی اس کے گھر میں، اور بڑا عالیشان اس کا گھر تھا، کیونکہ حرام کا پیسہ تھا، کرپشن کا پیسہ تھا۔ اچھا، جو مومن کا گھر تھا اس کے پڑوس میں، وہ بڑا تنگ ہوتا تھا، سارا دن گانے کی آواز، سارا دن شراب کی بدبو، سارا دن جو ہے وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں برداشت کرنا پڑتی تھی پڑوس سے۔ تو اس نے جب بہت زیادہ برداشت کیا تو اس نے جب پڑوسی ہوش میں آتا تو اس کو کہتا میں یہ کیا طریقہ ہے، تم ہر وقت انہی چیزوں میں مست رہتے ہو۔ تو اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا کہ دیکھو مجھ پر نا شیطان غالب آ چکا ہے، میرا نفس شیطان نے خرید لیا ہے، میں تمہاری باتوں سے متاثر نہیں ہونے والا، مجھے شراب کی بہت عادت ہو گئی ہے، ناچنے گانے والیوں کو سنتا رہتا ہوں، مجھے بہت عادت ہو گئی، لیکن میں نے سنا ہے کہ تمہارا ایک مولا ہے جعفر ابن محمد بن صادق، اگر تم ان سے کہو کہ میری کچھ ہدایت کا سبب کر دیں تو کیا ممکن ہے؟ اچھا، یہ شخص چاہتا ہے ہدایت ہو، دیکھیں ایک تو ہے نا انسان ہدایت پہ آنا ہی نہیں چاہتا، یہ کہتا ہے میرا نفس پہ غلبہ ہے شیطان کا جعفر ابن محمد سے کہو نا میرے لیے کچھ ہدایت کا سامان کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ واقعہ ہے کوفے کا یہ واقعہ ہے۔ یہ گیا حج پر، حج پڑھنے جب گیا تو مولا سے ملاقات ہوئی، مولا سے کہا کہ اس طرح میرا پڑوسی ہے، آپ کا چاہنے والا نہیں ہے، لیکن کہتا ہے کہ مولا اگر میری اصلاح کی طرف توجہ کرے۔ امام نے ایک جملہ کہا، بس یہ آخری واقعہ، وقت تمام ہو رہا ہے، منزل مصائب پر آ جاؤں۔ امام نے کہا اپنے پڑوسی سے کہنا جو یہ تم کام کر رہے ہو نا یہ ترک کر دو، جو بھی کام کر رہے ہو ترک کر دو، چھوڑ دو ایک دم، جنت میری طرف سے گارنٹی ہے، ضمانت لیتا ہوں میں۔ بہت آسان ہے، جو کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دو۔ وہ واپس گیا، کہا کہ اچھا مولا نے یہ بھی کہا جب تم واپس جاؤ گے تو لوگ تم سے ملنے آئیں گے، وہ بھی تم سے ملنے کے لیے آئے گا۔ مولا نے پہلی پیشن گوئی کی، مولا نے کہا وہ بھی تم سے ملنے آئے گا، کہا اس کو میرا یہ جملہ پہنچا دے۔ جب واپس گیا کوفے میں بہت لوگ ملنے کے لیے آئے، وہ بھی ملنے کے لیے آیا کہ بھائی حاجی آیا ہے، ملاقات کی جائے۔ جب سب چلے گئے اور وہ رہ گیا، کہا کہ میں نے تمہاری مولا سے بات کی ہے، مولا نے کہا بس جو کرتے ہو نا چھوڑ دو، جنت میری طرف سے لکھ لو۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ٹھیک ہے، کیا واقعی جنت پکی ہے؟ کہاں جنت پکی ہے؟ کہ جتنا کرپشن کا مال ہے، جو ہے سب ختم کر دو، جنت مولا نے کہہ دیا تمہاری۔ کہتا ٹھیک ہے۔ یہ سن کے وہ چلا گیا۔ کچھ دن بعد ایک شخص اس کے گھر پر آیا، اس مومن کے گھر پہ آیا، دق الباب کیا،
کہا کہ تمہارا پڑوسی تم کو بلا رہا ہے. کہا اچھا اس دن کے بعد سے اس کے گھر سے گانے کی آواز نہیں آئی. کہا کہ تمہارا پڑوسی تم کو بلا رہا ہے. اچھا بلا رہا ہے, ایسا کیا ہو, خود نہیں آ سکتا. جب وہ اس کے گھر پہ گیا تو وہ دروازے کی اوٹ سے کہنے لگا, کہا میں نے تمہارے مولا کی بات پر عمل تو کیا, لیکن حرام کا مال چونکہ میرے پاس سارا ہی تھا تو وہ میں نے سب کچھ رائے خدا میں بانٹ دیا. اب میرے تن پہ لباس بھی نہیں ہے, میں دروازے کی اوٹ سے تم سے بات کر رہا ہوں, میرے تن پہ لباس بھی نہیں ہے اور گھر میں کوئی سامان بھی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں انتظام کرتا ہوں. کچھ احباب کو جمع کیا اور اس کے لیے لباس کا انتظام کیا, مناسب 2-4 لباس کا انتظام کیا. کچھ دن بعد وہ بیمار ہو گیا. ظاہر ہے کہ علاج کے پیسے نہیں تھے, جو کچھ بنایا تو وہ حرام کے مال سے تھا. اس نے اس کا علاج کروایا لیکن وہ اس کی طبیعت بد سے بدتر ہونے لگی. وقت آخر وہ مومن اس کے پاس تھا, حالت نزاع میں تھا. کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی اور پھر کھلی. کہتا ہے کہ میں نے نور پنجتن کو دیکھ لیا. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. تمہارے مولا نے جو وعدہ کیا تھا نا, ابھی میری روح نکلی نہیں ہے, میں نے نور پنجتن کو دیکھا ہے. اور یہ کہہ کے اس کی سانس نکل گئی. کہتا ہے جعفر صادق نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. بازار گرامی, ایک تو بہت لمبی گفتگو ہے کہ امام کی ذات کس قدر قیمتی ذات تھی. اس لیے ان ائمہ سے قریب ہونے کے لیے جب یہ موقع آیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں لوگ, اہل بیت سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں, اس قدر علم, تو میں نے وہ تذکرہ ہی نہیں کیا جابر ابن حیان کا تذکرہ اور دیگر بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ جو آتے تھے سیکھ کے بڑے بڑے نام ان کے بن گئے. ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق پر گفتگو کرنے کے لیے متعدد مجلس سے درکار ہے, لیکن میں عرض آپ کی خدمت میں کروں گا کہ جب یہ خلیفہ تک بات پہنچی اس نے کہا کہ اب یہ مشکل ہو رہا ہے, اب یہ مرحلہ بہت مشکل سے مشکل ہو رہا ہے کہ اہل بیت جس کو بھیجتے ہیں وہ اس قدر لائق بن جاتا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کا ماسٹر اور اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے. بس بعض نے لکھا کہ منصور نے مولا کو اس انداز سے بلایا کہ اکثر بلایا کرتا تھا مولا کو. ایک زین پیش کی. بعض نے لکھا ایک زین گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جو سیٹ ہوا کرتی ہے, اور کہا کہ فرزند رسول یہ بڑی قیمتی زین ہے, میں چاہتا ہوں کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوں تو کہا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی گھوڑے پر سوار ہوں تو آپ زین پر بیٹھ جایا کریں, اور جو میں نے پیش کی ہے اس زین پر بیٹھ جایا کریں. امام نے کہا مجھے تیرے تحفوں کی حاجت نہیں ہے. امام نے کہا تیرے تحفوں کی حاجت نہیں ہے. اچھا, امام جعفر صادق کے گھر میں ایک دفعہ آگ بھی لگی تھی. مولا کے گھر میں ایک مرتبہ آگ بھی لگی تھی. جب آگ لگ گئی تھی نا, مولا کے گھر میں کئی مستورات تھی, خواتین تھیں. رات کے پہر مدینہ میں کافی لوگ جمع ہو گئے تھے آگ کو بجھانے کے لیے. جب آگ لگ گئی نا تو امام زار و قطار رو رہے تھے. اصحاب تقریباً آگ بجھ گئی تھی,
اصحاب جمع ہو گئے تھے اور اصحاب جمع ہونے کے بعد کہنے لگے کہ فرزند رسول یہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میں گریہ اس سبب سے کر رہا ہوں کہ مجھے وہ خیمے میں لگائی ہوئی آگ یاد آ رہی ہے جب دشمنوں نے کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد جناب زینب کے خیمے میں آگ لگائی تھی نا. امام جعفر صادق کا قول ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب دشمنوں نے جناب زینب کے خیمے میں آگ لگائی تھی تو ایک خیمے سے دوسرے خیمے اور دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے وہ منظر مجھے یاد آتا ہے. میں اس منظر کو دیکھ کے رو رہا ہوں کہ کس طرح سے میری مستورات اپنے آبا کو بچا کر اپنی چادروں کو بچا کر آگ سے باہر نکل رہی ہے. مولا آپ کا سامان تو بچ گیا ہے, آپ کی چیزیں تو بچ گئی ہیں. امام کہنے لگے ارے چیزوں کا غم نہیں ہے, مجھے جناب زینب کی اسیری یاد آ رہی ہے. بس ایک مرتبہ منصور نے کہا فرزند رسول وہ زین آپ کے لیے میں لایا ہوں. زین میں بڑا عجیب قسم کا زہر تھا, ایسا زہر تھا کہ فرزند رسول جیسے ہی تشریف فرما ہوتے زہر پورے جسم میں سرایت کر جاتا. مولا نے کہا نہیں مجھے تیرے تحفے کی ضرورت نہیں ہے. مولا کو زبردستی بٹھایا گیا. مولا کچھ دیر کچھ قدم چلیے گا, کچھ قدم چل کے دکھائیے گا. امام نے فرمایا اگر تیری یہی خواہش ہے تو میں کچھ دیر سواری کر کے دکھاتا ہوں. زین کو سجایا گیا, مولا کو سواری پر آمادہ کیا گیا. امام زین پر بیٹھے اور کچھ دیر سواری کی. زہر پاؤں سے ہوتا ہوا سرایت کرتا ہوا جسم کے اندر پہ چلا گیا. امام ایک مرتبہ غشی کے عالم میں آنے لگے. کہنے لگا فرزند رسول کیا آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں, نقاہت محسوس کر رہے ہیں؟ امام کہنے لگے ہاں اس زین پر سواری کے بعد تو نقاہت ہی محسوس کروں گا نا. تو جانتا ہے تو نے کیا کیا ہے میرے ساتھ. اور اب گھر تشریف لائے اور جناب ام فروا کو بلایا, اپنی مادر گرامی کو بلایا, اپنی زوجہ کو بلایا, اپنے اصحاب کو بلایا. دو جملے کہے, کہنے لگے اے میرے اصحاب میری وصیت سن لو. میری پہلی وصیت یہ ہے اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی جو نماز کو حقیر سمجھے گا. اور دوسری وصیت یہ ہے دیکھو جب میری شہادت ہو جائے نا تو مینا میں 10 سال تک میری عزاداری کروانا. مولا آپ کی عزاداری کیوں کروائیں؟ امام یہی کہیں گے ارے دیکھو اگر ہمارا ذکر ہوتا رہے گا, اگر ہمارا ذکر ہوتا رہے گا ہماری یاد باقی رہے گی. بس گرامی مجھے یہاں سے وہ منظر یاد آتا ہے. آخری جملے سنیے گا جب جناب زینب نے کہا تھا ارے ہم کو کھل کے رونے نہیں دیا گیا, یزید سے کہو عزاداری کے اسباب پیدا کرے. بس ایک خیمہ لگایا گیا, جناب زینب نے صف ماتم اور صف عزا کو بچھایا. ایک ایک سر آتا جاتا تھا, ایک سر آیا گیا. کسی نے سوال کیا یہ کس کا سر ہے؟ جناب ام رباب اٹھی ارے علی اصغر کا سر ہے. دوسرا سر آیا گیا, کہا یہ کس کا سر ہے؟ جناب لیلا اٹھی ارے یہ میرے لخت جگر کا سر ہے. ایک تیسرا سر آیا, ارے یہ کس کا سر ہے؟ تمام بیویاں کھڑی ہو گئی, ارے یہ حسین ابن علی کا سر ہے, آؤ استقبال کریں. وقت کے امام کا سر آیا. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون. ماتم حسین.